الحمد لله الذي حمدا كثيرا والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم إلى يوم الدين اما بعد۔ حضرات، ہمارے زمانے میں روز روز ایک فتنہ اٹھ رہا ہے۔ روزانہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ایمان اور اسلام سے دور کر دیا جائے۔ مسلمان ظاہر میں تو مسلمان رہے مگر باطن میں مسلمان نہ ہو۔ مسلمان قرآن کو تو جانے مگر پڑھے نہ اور نہ اس پر عمل کرے۔ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہچانے مگر آپ کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلے۔ یہ کوشش دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے زمانے میں تو کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے۔ علم کی لائن سے، سوشل میڈیا کی لائن سے بہت زیادہ فتنے پھیلائے جا رہے ہیں۔ غلط غلط احادیث لکھ کر اور غلط غلط باتیں لکھ کر نیچے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صحابہ کا حوالہ دے دیا جاتا ہے کہ حضرت علی نے یہ فرمایا، حضرت عمر نے یہ فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا۔ ایسے بڑے بڑے حوالے لکھ دیے جاتے ہیں اور بات اوپر غلط ہوتی ہے۔ روز بروز ایسے فتنے پھیلتے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک فتنہ ابھی ہمارے بیماری کے دنوں میں بھی پھیلا ہے، یعنی یہ جو کرونا وائرس کے دن ہیں ان میں ایک فتنہ ابھرا ہے کہ ابھی بقرعید کے دن آ رہے ہیں اور کرونا کے دنوں کے اندر، اس وبا کے دنوں کے اندر لوگوں کے پاس مال کم ہے، لوگوں کے دھندے بند ہیں، لوگوں کی آمدنی بند ہو چکی ہے، لہذا ابھی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم غریبوں کو مال دے دو تو تمہاری قربانی ادا ہو جائے گی۔ یہ فتنے اٹھ رہے ہیں اور یہ ایک فتنہ آج کل چل رہا ہے۔ یہ سن لے اور دھیان رکھ لے اور دل میں بٹھا لے کہ ہر عبادت ایک مستقلاً عبادت ہے، دوسری عبادت اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ مثلا کسی کی نماز قضا ہوئی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں روزے سے اس کی قضا کروں، تو چاہے وہ سال بھر روزہ رکھے مگر اس کی ایک نماز کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کا ایک روزہ قضا ہوا ہے اور وہ یہ چاہے کہ میں اس ایک روزے کے بدلے 1000 رکعت پڑھ لوں تو میرا وہ روزہ ادا ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کا یہ معاملہ ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا ایک الگ عبادت ہے اور قربانی کرنا ایک الگ عبادت ہے۔ قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ اگر قربانی کے بدلے غریبوں کی مدد کر دی گئی تو یہ قربانی اس پر سے واجب ساقط نہیں ہوگا، فرض اس کے ذمے سے نہیں جائے گا، اس پر قربانی ادا کرنا ضروری ہوگا۔ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا ضروری ہے اور قربانی ہی افضل ہے۔ اگر غریبوں کی مدد کر دی گئی تو اس شخص کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ہم یہ دھیان کر لے اور سمجھ لے، اور جو فتنہ برپا کیا گیا ہے مشرکین کی طرف سے اور اسلام دشمنوں کی طرف سے، تو ہم ان کا مقابلہ کریں اور قربانی کے ایام میں قربانی ہی کرے، کوئی دوسری عبادت نہ کرے، کیونکہ قربانی کی فضیلت پہ بہت ساری احادیث آئی ہے اور اسی طرح قربانی چھوڑنے والوں پر بہت ساری وعیدیں بھی ہیں۔ اگر قربانی کے بدلے اگر کوئی دوسری عبادت کرنے سے، مسکینوں کی مدد کرنے سے اگر قربانی ادا ہو جاتی تو قربانی چھوڑنے پر وعیدیں نہ آتی، مگر قربانی چھوڑنے پر وعیدیں ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا ہوگا۔ لہٰذا ہم اس کو سمجھ لیں اور ہمارے معاشرے میں یہ بات پھیلائے بھی، ہم آس پاس کے دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا ضروری ہے۔ لہذا میں آپ لوگوں کی سہولت کے لیے کچھ احادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن میں آدمی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں۔ قربانی کے دن میں آدمی کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن ماں اپنے سینگوں اور اپنے بالوں اور کھروں کے حاضر ہوگا
اور خون زمین پر گرنے سے پہلے، یعنی قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص درجے میں پہنچ جاتا ہے، سو تم لوگ جی خوش کر کے قربانی کرو۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ قربانی کے دن میں قربانی ہی اللہ کے نزدیک پیارا عمل ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ قربانی کا جو قطرہ ہے، قطرہ گرنے سے پہلے ہی جو صاحب قربانی ہے، یعنی جس کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، اس کا اللہ کے یہاں ایک بہت بڑا مقام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم کو اس میں کیا ملتا ہے، یعنی قربانی کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر اون ہو، یعنی اون والا جانور ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی۔ دیکھو اتنی بڑی فضیلت ہے قربانی پر۔ تیسری حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ اٹھ اور اپنی قربانی کے پاس موجود رہے، کیونکہ پہلا قطرہ جو قربانی کا زمین پر گرتا ہے اس کے ساتھ ہی تیرے لیے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ یاد رکھ کہ اس قربانی کا خون اور گوشت قیامت کے دن لایا جائے گا، اور تیری میزان میں، یعنی تیرا نامہ اعمال جس میں تولا جا رہا ہے اس میں رکھا جائے گا، وہ بھی 70 حصہ بڑھا کر رکھ دیا جائے گا۔ دیکھو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ قربانی کا جانور کے خون گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ قربانی کا جانور جتنے کلو کا ہوگا، مثلاً پورا جانور 50 کلو کا ہے تو 70 گنا 70 ٹائمز ڈبل کر کر اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور ہمارے نیک اعمال کے میزان میں رکھا جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ ثواب صرف آل محمد یعنی محمد کے بیٹوں کو ہی، محمد کے خاندان والوں ہی کو ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب آل محمد کے لیے خاص بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام بھی ہے، یعنی ہمارے لیے بھی یہ ثواب ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے، حسین بن علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو کہ اپنی قربانی میں ثواب کی نیت رکھتا ہو، وہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھے اور قربانی نہ کرے سو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ وعید کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہو، اتنی رقم ہو، اور وہ گھر لا کر قربانی کر بھی سکتا ہے اور قربانی نہیں کرتا ہے تو اس کو میری عیدگاہ میں آنے کی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی وعید ہے کہ نبی انکار کر رہا ہے کہ میرے پاس نہ آئے، امت یہ کیسے برداشت کر لے کہ نبی اس کو ٹھکرا دے؟ لہٰذا اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں اور اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مانتے ہیں تو ان دنوں میں ہم قربانی ضرور کریں۔ اسی طرح حضرت جابر بن عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں اپنی بیویوں کی طرف سے ایک قربانی کی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بقرعید کے دن حضرت عائشہ کی طرف سے قربانی کی۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی طرف سے بھی قربانی کر رہے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ ایک تابعی عرض کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی عنہ کو دیکھا کہ وہ دمبے قربان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ان میں ایک میری طرف سے ہیں، 2 دمبے قربان کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ایک میری طرف سے ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ میں نے، یعنی صحابی کہتے ہیں کہ میں نے گفتگو کی کہ انہوں نے فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے فرمایا کہ میں حضور کی طرف سے اس لیے قربانی کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا تھا اور میں اس کو کبھی نہ چھوڑوں گا۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا ضروری ہے، اور صحابہ کی طرف سے بھی، یہ صحابہ کے عمل سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا ضروری ہے۔
اسی طرح ابو طلحہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دمبے کو اپنی طرف سے قربانی فرماؤ، اور دوسرے دمبے کے دبے میں فرمایا کہ یہ قربانی اس کی طرف سے ہے جو میری امت میں سے ہے، مجھ پر ایمان لایا اور جس نے میری تصدیق کی۔ یعنی یہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ ابو طلحہ یہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ذبح کیے، اور ایک یہ کہا اللہ تعالیٰ سے کہ ایک میری طرف سے اور ایک میری امت میں سے جو مجھ پر ایمان لائے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی۔ یہ عمل بھی بتا رہا ہے کہ قربانی کرنا کتنا بڑا عمل کا کام ہے۔ ان حدیث کو اور ان روایت کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا ضروری ہے۔ قربانی کا فرض قربانی کرنے سے ہی ادا ہوگا۔ اگر ہم غریبوں کی مدد کرنا ہی چاہتے ہیں تو جو ہم پر فرض ہے ایک قربانی، اگر ہم گھر میں 10 آدمی رہتے ہیں اور 10 قربانیاں فرض ہے تو ہم چاہیں کہ ہم گھر میں 1 جانور لائیں اور 9 جانور 9 الگ الگ غریب گھروں میں دے دیں، تاکہ ہماری قربانی بھی ادا ہو جائے اور غریبوں کی مدد بھی ہو جائے۔ اس طرح ہم قربانی میں مدد کریں، اور صرف صدقہ دے دینے سے اور لوگوں کو پیسہ دے دینے سے قربانی ادا نہ ہوگی، واجب ذمے میں رہے گا۔ لہذا ہم ان وبا کے دنوں میں یہ نہ سمجھے کہ قربانی ہم سے چلی گئی ہے، ہم سے ساکت ہو چکی ہے، یہ فرض اس سال ضروری نہیں ہے، نہیں، بلکہ لوگوں کی مدد کرنا ایک الگ کام ہے اور قربانی کرنا الگ کام ہے۔ ہمیں قربانی ہی کرنا ضروری ہے، ورنہ غریبوں کی مدد کرنے کی ضرورت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تب کتنی غربت ہوتی ہے مدینہ کے اندر، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں ہوتا ہے، مگر پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ گئے تب سے ہر سال قربانی کی۔ اگر قربانی کرنے کا اجر، اگر قربانی کرنے کے بدلے لوگوں کی مدد کرنے سے قربانی ادا ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کی مدد کر دیتے اور قربانی نہ کرتے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی اور غریبوں کی مدد کرنا ایک الگ عمل رکھا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا ایک الگ کام ہے اور قربانی کرنا ایک الگ کام ہے۔ ایک اور مرتبہ دھیان رکھ لے اور دل میں یہ بات بٹھا لے کہ کوئی عبادت دوسری عبادت سے ادا نہیں ہو سکتی۔ اگر نماز قضا ہوئی ہے تو نماز ہی پڑھنا ہے، روزے سے قیمت دے دینے سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر روزہ قضا ہوا ہے تو نماز پڑھنے سے روزے کا قضا نہیں ہوگا، قیمت دے دینے سے، غریبوں کی مدد کرنے سے وہ روزہ قضا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر قربانی فرض ہوئی ہے تو قربانی ہی کرنا ضروری ہے، غریبوں کی مدد کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، غریبوں کو مدد کرنے پر جو ثواب ہے وہ الگ ہے، وہ الگ بات ہے، مگر قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بات جو فتنہ اٹھائے اس کو ہم اپنے احباب کو بھی بتائیں، دوسروں کو تک پھیلانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔